بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں حسین اقبال ہوں، آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں۔ تو جناب اس ویڈیو میں بات کریں گے کہ 9 مئی کا بیانیہ بنا کر جس طرح پاکستان تحریک انصاف کو توڑنے کی کوشش کی گئی، ان کی لیڈرشپ کو جیلوں میں ڈالا گیا، اور جو 9 مئی کے بینیفیشری ہیں فارم 47 والی تمام جو حکمران جماعتیں ہیں اس وقت، ان کی گارنٹی جو ہے وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے۔ 9 مئی کا بیانیہ اب اپنی موت آپ مار رہا ہے، یہ بیانیہ جلد دفن ہو جائے گا۔ اور پاکستان تحریک انصاف نے بھی آج ایک بڑا کھڑا کرنے کا اعلان کیا، ایک بڑا فیصلہ کیا ہے 9 مئی کے حوالے سے۔ عمران خان صاحب پہلے ہی کہہ چکے ہیں کہ 9 مئی کا بیانیہ جو ہے، یا جو 9 مئی ہے، یہ گارنٹی ہے اس موجودہ نظام کی، اس فارم 47 والے حکمرانوں کی گارنٹی 9 مئی کو قرار دیا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے۔ اور ساتھ عمران خان نے یہ بھی کہا تھا کہ وہ لوگ 9 مئی کے ذمہ دار ہیں جنہوں نے سی سی ٹی وی غائب کیا۔ آج جناب 9 مئی کیسز کے حوالے سے اہم خبریں وہ آپ کے سامنے رکھیں گے، اور ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے 2 کھلاڑی جو ہیں، 3 کھلاڑی، وہ ڈٹ گئے۔ علی مین گنڈا پور صاحب کا جو گٹھ جوڑ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بن رہا ہے، انہوں نے کہا ہمیں یہ منظور نہیں ہے، یہ قابل قبول نہیں ہے، ہم میدان میں لڑ کر ہاریں گے، ہم ان لوگوں کو ایکسپوز کریں گے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ 23 لوگ جو ہیں وہ ہمارے بک چکے ہیں، یا 30 لوگ ہمارے بک چکے ہیں، ان کو ایکسپوز کریں گے۔ اور عمران خان کا جو نظریہ ہے وہ یہی ہے کہ آخری بال تک لڑیں گے، اور ہم لڑ کر ہاریں گے۔ اگر ایک بھی سیٹ نہیں ملتی تو ہمیں اس کا دکھ نہیں ہے، لیکن اس بات کی خوشی ہے کہ وہ لوگ ایکسپوز ہوں گے۔ یہ جناب پاکستان تحریک انصاف کے کھلاڑیوں کی جانب سے ایسی باتیں کی گئیں، تو عوام نے بھی خود کنٹرول سنبھال لیا۔ ایک تو ہری پور کے اندر ورکر کنونشن کیا گیا جو بعد میں جلسے کی شکل اختیار کر گیا، اس کے ساتھ ساتھ یہ سینٹ والے معاملے پر بھی عوام خود باہر نکلی، عوام نے خود کنٹرول سنبھالا۔ اور دوسری جانب بات کریں گے کہ مری کے اندر شریف خاندان کی ایک بڑی بیٹھک ہوئی ہے۔ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کے ساتھ ملاقات ہوئی ہے وزیر اعظم کی، اور وزیر اعلیٰ پنجاب جو مریم نواز صاحب ہیں ان کی، اور وہاں پر نواز شریف صاحب نے ان کی کارکردگی کو بڑا سراہا ہے، اور کچھ خاموش احتجاج اگر اس کو کہا جائے نواز شریف صاحب نے کیا ہے، اور عوام کا بھی ذکر کیا۔ لیکن اس بار ایسا نہیں کہ جو نواز شریف صاحب ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے ہوں، اس میٹنگ سے اٹھ کر چلے گئے ہوں، کیونکہ پہلے اس طرح کی فنکاریاں بھی کر کے دکھائی جاتی تھی۔ آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو ریلیونٹ کرنے کی، یا دوبارہ سے ان کی ساکھ کو بحال کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ نے عرفان صدیقی صاحب کا بیان سنا، انہوں نے کہا کہ جناب نواز شریف صاحب جب وقت آئے گا تب متحرک ہوں گے سیاست کے اندر۔ اب نواز شریف صاحب کا وقت ختم ہو چکا، اور یہ بات ان کو بھی پتا، اسی لیے وہ صرف ایک ایم این اے کی سیٹ پر براجمان ہے، اپنا وہ لنگر شنگر کر رہے ہیں، موسم انجوائے کر رہے ہیں، اور ان کو پتا ہے کہ جس دن یہ نظام گر گیا اس کے بعد پھر ہم نے لندن جو ہے وہ روانہ ہونا ہے، اس کی انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے، وہ آتے جاتے رہتے ہیں تاکہ وہ معاملہ ان کا سیٹ رہے۔ اس ملاقات کے اندر جناب مریم نواز صاحبہ بھی پہنچی، شہباز شریف صاحب بھی پہنچے۔ باتیں جناب جو رپورٹ کی جا رہی ہیں کہ ملاقات کے اندر ہوا کیا، اس میں کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب شہباز شریف صاحب کی بھی کارکردگی کی اور مریم نواز صاحبہ کی بھی کارکردگی کی تعریف کی گئی، کیونکہ خود تو میاں صاحب پنجاب چھوڑ کر مطلب وہ والے علاقے جہاں پر زیادہ بارش ہوئی، جہاں پر سیلابی صورتحال تھی، وہ چھوڑ کر وہ نتھیا گلی پہنچ گئے تھے، وہاں پر وہ موسم انجوائے کر رہے تھے، جہاں پر دوسری جانب پنجاب کے اندر لوگ ڈوب رہے تھے، اور مریم نواز صاحبہ کہہ رہی تھی کہ جناب اس میں حکومتی نااہلی نہیں ہے، قدرتی آفات جو ہیں یہ تو ان کا کوئی حل نہیں ہے۔ چلیں ایسا بھی ہو اگر، تو پھر آپ کی پوری کابینہ سوات واقعے پر سیاست کیوں کرتی رہی؟ اگر ان چیزوں پر سیاست نہیں کرنی چاہیے۔ پھر جناب ان کی تعریف کی گئی، کارکردگی کی اگر تعریف کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ شوگر مل مافیا کو جو فائدہ دیا جا رہا ہے، جو چینی عوام کی پہنچ سے دور کر دی گئی ہے، اس پر بھی شہباز شریف صاحب کے ساتھ ہیں، ان کے حق میں کھڑے ہیں۔ ہاں، خاموش احتجاج انہوں نے کس بات پہ کیا، یا جس پہ انہوں نے کہا ہے کہ جناب عوام کو ریلیف دیا جائے، جہاں پر سوچا گیا کہ جناب عوام کو ریلیف دیا جائے، وہ کہا گیا کہ جناب پیٹرول اور بجلی کی قیمتوں میں عوام کو ریلیف دیا جائے۔ اس سے پہلے کوئی 2.5-3 روپے یا کچھ 7 روپے شاید بڑھے تھے، اس وقت جناب یہ خبریں چلائی گئیں کہ میاں صاحب جناب بڑا غصہ کر گئے، اور وہ جو میٹنگ ہو رہی تھی پاکستان مسلم لیگ نون کی، اس میں سے میاں صاحب اٹھ کے چلے گئے کہ جناب میرے سے یہ دیکھا نہیں جا رہا۔ اب ایک مہینے کے اندر 14 سے 15 روپے پیٹرول کی قیمت بڑھا دی گئی ہے، ڈیزل شاید 21 روپے بڑھ گیا، 20-21 روپے، لیکن میاں صاحب جو ہیں وہ وہاں سے اٹھ کر نہیں گئے، کوئی انہوں نے اس طرح کا تگڑا پیغام ان کو نہیں دیا۔ تو ان کو بس ایک ملاقات تھی ان کی، اس ملاقات میں میاں صاحب کو دوبارہ سے ریلیونٹ کرنا تھا، اس لیے جناب یہ خبریں چلائی گئی۔ اب 9 مئی کے بیانیے کی بات کریں
تو آج پاکستان تحریک انصاف بڑا کچھ کرنے جا رہی ہے. اس سے پہلے جو ثاقب بشیر صاحب ہیں وہ جناب کل کے دن کی بات کرتے رہے. انہوں نے رپورٹ کیا اس سارے معاملے کو جو 9 مئی کے کیسز لاہور کے اندر چلے, جس میں 14 پاکستان تحریک انصاف کے جو سینئر لیڈرشپ ہے ان کے لوگوں کے نام ہیں, جن میں یاسمین راشد صاحبہ بھی ہیں جو اس وقت بیمار ہیں, ہسپتال میں ہیں, کینسر سروائیور ہیں, لیکن شرم نہیں آنی. ویسے مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عورتیں میری ریڈ لائن ہے, اور یہاں پر انہوں نے شاید ریڈ کراس لگا دیا, یا ان کو وہ خواتین نہیں سمجھتی, پھر کچھ اس طرح کے معاملات ہیں, یا پھر ان کو پتا کہ اگر یہ لوگ باہر آ گئے تو پھر ہمارا مسئلہ جو ہے وہیں پڑے گا. تحریک انصاف نے اعلان کیا کیا ہے. اس سے پہلے جناب جو گزشتہ روز 9 مئی کے معاملات ہوئے, اس پہ جناب ثاقب بشیر صاحب نے ٹویٹ کیا کہ آج 9 مئی کیس مکمل نہ ہو سکا, نہ فیصلے آ سکے. 9 مئی کو شیر پاؤ پل پر انتشار انگیز تقاریر کے کیس میں آج کوٹ لکھپت جیل میں دلائل مکمل نہ ہو سکے. عدالت نے ملزمان کے وکلاء کو پیر 21 جولائی کو حتمی دلائل مکمل کرنے کی ہدایت کر دی. ملزمان کے حتمی بیانات کو قلم بند کر لیا گیا. اس میں جناب کون کون سے لوگ جو ہیں وہ نامزد ہیں ملزمان. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں, عمر سرفراز چیمہ, اعجاز چودھری, ڈاکٹر یاسمین راشد اور میاں محمود رشید صاحب بھی ان ملزمان کے اندر شامل ہیں. مطلب ٹاپ لیڈرشپ پنجاب کی اگر کہا جائے پاکستان تحریک انصاف کی. اور ان میں سے بہت سے لوگ وہ ہیں جن میں ایک یاسمین راشد صاحبہ کی مثال ہے کہ میاں صاحب جو ہیں وہ مری میں انجوائے کر رہے ہیں, موسم و علاج کروانے اپنا لندن جاتے ہیں بار بار. وہ 9 مئی کے بینیفیشری ہیں نا, کیونکہ یاسمین راشد صاحبہ کو ایک تو اور فارم 47 کے بھی بینیفیشری ہیں. نبیل کپول صاحب پاکستان پیپلز پارٹی اور خود پاکستان مسلم لیگ نون کے لوگ اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ جناب سیٹیں مینج کر کے دی گئیں. میاں صاحب اپنی سیٹیں جیت نہیں سکے. ابھی چند دن پہلے نعیم اشرف بٹ صاحب کو انٹرویو دیا گیا نبیل گوول صاحب کی جانب سے, تو انہوں نے بھی کہا کہ میاں صاحب اپنی نشست ہار چکے تھے, اور جیتا کون تھا؟ یاسمین راشد صاحبہ. وہ اس وقت جیل میں ہے, بیماری کاٹ رہی ہیں, اور میاں صاحب جو ہیں وہ انجوائے کر رہے ہیں اسی 9 مئی کے سر پر اور فارم 47 کے سر پر. اب جناب دلائل مکمل نہیں ہو سکے, اور ایک جو میاں علی اشفاق صاحب نے جرا کی نا, اس کے بعد جو گواہ پر جرا کی گئی وہاں پر جو جھول آیا, اس سے یہ لگتا ہے کہ یہ بیانیہ صرف عمران خان کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کو دبانے کے لیے کیا جا رہا تھا, عمران خان کو سائیڈ ہٹانے کے لیے کیا جا رہا تھا, ان کو جیل میں ڈالنے کے لیے کیا جا رہا تھا. انہوں نے جرا کی. 9 مئی کے مرکزی گواہ نے بتایا کہ میں نے اپنا بیان مورخہ 4 جون 2023 کو تفتیشی افسر محمد سرور کو قلم بند کروایا. اس میں میں نے کوئی بھی تحریری یا ڈیجیٹل دستاویز آڈیو یا ویڈیو فراہم نہیں کی. یہ ثاقب بشیر صاحب یہ بھی ٹویٹ کرتے ہیں. مطلب یہ مرکزی گواہ وہ ہے جو کہتے ہیں کہ یہ چھپے ہوئے گواہ تھے. اس میں کیسز میں کیونکہ 2 طرح کے لوگ ہیں, ایک وہ جو کہا جاتا ہے کہ موقع پر موجود تھے, اور ایک وہ جو کہتے ہیں کہ سازش کے اندر شامل تھے 9 مئی کی جنہوں نے تیاری کی تھی. اب اس میں پھر جناب گواہ اس طرح کے ہیں کہ جو کہیں ٹیبل کے نیچے, کرسی کے نیچے چھپے ہوئے تھے اور وہ ساری باتیں سن رہے تھے. اب ان گواہوں کے حالات یہ ہیں کہ وہ کہتے ہیں نہ کوئی لکھت میں ہے, نہ کوئی ویڈیو ہے, نہ کوئی آڈیو ہے, کچھ بھی ایسا نہیں ہے. تو یہ یہاں سے بھی صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی عدالت میں بھی یہ بیانیہ نہیں ٹک پاتا, پر جب حکم آتا تو پھر اس پر سزائیں بھی دی جاتی ہیں. پھر یہ کہا جاتا ہے کہ لوگوں کی تعداد کم کریں گے. اب اس بیانیے کے حوالے سے جناب پاکستان تحریک انصاف نے 9 مئی پر آج ایک بڑا فیصلہ کیا, بڑا کچھ کرنے جا رہی ہے, لیکن پاکستان کے اندر تو ان کو نہیں ملے گی کوریج, میڈیا کوریج نہیں دے گا. لیکن شوکت بسرا صاحب اعلان کیا کرتے ہیں ذرا وہ سنیے گا. 2 سال پہلے 9 مئی کا جو فیصلے کا آپریشن کیا گیا تھا, اب اس کیس کی سماعت لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالت میں ہو رہی ہے. گواہان کے بیانات پوری قوم کے سامنے آ رہے ہیں. ڈاکٹر اس کیس میں گواہ ہے, وہ عدالت میں کہتے ہیں جج کے سامنے, پوری عدالت کے سامنے, کہ یہ رپورٹ مجھ سے زبردستی حاصل کی گئی ہے اور یہ میڈیکل رپورٹ جھوٹی ہے. اس کے گواہ کیا کہتے ہیں کہ ہم قرآن پاک پر حلف نہیں دیں گے, ہم جھوٹا بیان نہیں دیں گے. عوام کا گواہ پہلے اس کیس کے اندر کوئی نہیں ہے. پہلے پاکستانیوں آپ کو یاد ہوگا کہ جب یہ 9 مئی ہوا تھا, عمران خان صاحب نے اور تحریک انصاف نے 2 طالبات کیے تھے کہ 9 مئی کا جوڈیشل کمیشن بنایا جائے اور اس کی CCTV فوٹیج قوم کے سامنے لائی جائے. کیونکہ خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ جس نے CCTV فوٹیج چرائی ہے اس نے ہی 9 مئی کروایا ہے. اب گواہان کے بیانات سامنے آنے کے بعد پوری قوم کو, پوری دنیا کو پہلے ہی پتا ہے کہ 9 مئی کا واحد ایک مقصد تھا. 9 مئی ایک بہانہ تھا, عمران خان اور تحریک انصاف نشانہ تھا. پیارے پاکستانیوں, کل انشاءاللہ ہمارے وہ وکلا جس کیس میں عدالت میں پیش ہوئے ہیں اور جو تمام گواہان کے بیانات ہیں, جو شہادت ابھی تک آئی ہے, ہمارے وکلا اور ہماری پارٹی کی عدالت انشاءاللہ کل انٹرنیشنل میڈیا کے سامنے اور پوری قوم کے سامنے اس 9 مئی کے فاصلے آپریشن
आए हैं, इशारा सामने आएंगे, उसके हक़ाइक़ कौम के सामने रखेंगे। इमरान खान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। शौकत बसरा साहब कहते हैं कि जनाब हमारे वकला और हमारी जो लीडरशिप है, ये 9 मई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन के हकायक जो है ये आज मतलब इतवार के दिन इंटरनेशनल मीडिया और पाकिस्तान के मीडिया के सामने रखने जा रहे हैं। पाकिस्तान का मीडिया तो इसको कवरेज नहीं देने वाला, अब देखते हैं इंटरनेशनल मीडिया इसको कितनी कवरेज देता है। अब जनाब ये एक बड़ा अहम फैसला है, क्योंकि इस वक्त 9 मई की बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब का फौजी ट्रायल भी करवाया जाएगा। 9 मई की बुनियाद पर यह भी कहा जा रहा है कि जनाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मजीद MNAs नशिस्तें की कम की जाएंगी, उन लोगों को सजाएं दी जाएगी। तो ये मामला अब जिरा के बाद, आज की जिरा के बाद, और जिस तरह शौकत बसरा साहब ने भी कहा कि डॉक्टर कह रहे हैं कि झूठी रिपोर्ट है, लोग कह रहे हैं हमने इस पे हलफ पे बयान नहीं देना, तो खुद ही दफन होने की तरफ जा रहा है। अब बात करते हैं जनाब अली बिन गंडापुर साहब की थोड़ी सी और बैरिस्टर गौर साहब की, कि बैरिस्टर गौर साहब कहते हैं कि वो लोग जो सेनेट के मामलात पर नाराज अराकीन है उनको निकाल दिया जाएगा या फिर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी अगर वो वापस नहीं लेते। अब चंद ही घंटे बाकी हैं, आज रात तक उसका वक्त है, अगर उससे पहले सुलह सफाई हो जाती है वो देखते हैं कि इन बुनियादों पर हुई। लेकिन जैसे उन्होंने बयानात दिए और महाज संभाला ना, तो फिर अवाम ने भी साथ मिलकर कंट्रोल संभाल लिया। आपने देखा कि जो खुरम जिशान साहब है, उनके जो इलाका है कोहाट का, वहां पर भी अवाम उनके हक में निकली। इमरान खान का वोटर अपने सिपाही के लिए, इमरान खान के सिपाही के लिए, उसके खिलाड़ी के लिए साथ निकला कि अगर ये डट के खड़ा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ताकतें हैं, बड़ी ताकतें हैं, वो यही ताकतें, सोशल मीडिया और उनका वोटर। अगर वो सड़क पर निकल आए हैं तो गंडापुर साहब अब ही होश के नाखून ले लें। आपको तो वहां से चांटे भी मारे जा रहे हैं कि जनाब आप 21 को पेश हो अदालत के अंदर, वो जो आपसे शहद की बोतलें बरामद हुई थी। उसके अलावा पेशावर के अंदर भी लोग इनकी ही तीनों की सपोर्ट में, आयशा बानो की, खुरम दिशान की, इरफान सलीम साहब की सपोर्ट के अंदर बाहर निकले, खुद निकले लोग, उनको किसी ने नहीं निकाला कि जनाब इमरान खान का बयानिया यही है कि आप मैदान लड़कर छोड़े। और खुरम दिशान साहब ने बिल्कुल ठीक बात की कि अगर वो लोग एक्सपोज होते हैं तो ये तो ज्यादा बड़ी जीत है इमरान खान के नजरिए की। और इसके अलावा जनाब हरिपुर के अंदर जो जलसा किया गया, जिसमें जो वर्कर कन्वेंशन किया गया इमरान खान साहब की रिहाई के लिए, ये अली बिन गंडापुर ग्रुप नहीं था। अली बिन गंडापुर ग्रुप का इस वक्त फोकस सिर्फ KP के हुकूमत है, उनका फोकस इस वक्त सेनेट के इंतखाबात है। एस्टेब्लिशमेंट का वो टास्क है कि जनाब 2/3 अक्सरियत हमें पूरी करके दें सेनेट के अंदर, 5 नशिस्तें हमें चाहिए, जिसकी बुनियाद पर कल उन्होंने सोशल मीडिया को भी गालियां दी, वर्कर्स को भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गालियां दी। अब वो एक शानदार वर्कर कन्वेंशन था, कराची से भी लोग, सिंध से भी लोग निकलना चाह रहे हैं, पंजाब भी आलिया हमजा साहबा ने काफी मोबिलाइजेशन वहां पर की है, वहां से भी निकलने जा रहा है। अगर ये जो घुसपैठिए हैं, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ गठजोड़ करके बैठे हैं, ये थोड़े से होश के नाखून लें तो इस बार जो इमरान खान साहब की तहरीक है एहतजाज की, ये इतना प्रेशर डेवलप कर सकती है कि कई संजीदा मुज़ाकरात बैठकर हो जाएं। लेकिन क्या गंडापुर साहब जो है ये इस मामले को इतना ही सीरियस लेंगे, या जो लीडरशिप है ये वाकई, जिस तरह फवाद चौधरी साहब ने कहा था कि मौजूदा लीडरशिप जो है इसकी जो तरजीहात है उसमें इमरान खान की रिहाई नहीं है। वीडियो का इख्तिताम करते हैं जनाब इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमत नाजिल करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।